عمر اور اسلم ایک ساتھ آفس میں جاب کرتے تھے۔ عمر اکثر آفس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اسلم کے گھر میں وقت گزارتا تھا۔ اسلم شادی شدہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ تھے تو دونوں ہم عمر، لیکن عمر زندگی کو اپنی ہی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک تو بے وفائی کا غم، اوپر سے آج کل کا جو ماحول، موبائل فون، فیس بک، چیٹنگ، ان سب چیزوں نے مل کر عمر کو شادی جیسے پاکیزہ رشتے سے دور کر دیا تھا۔ ان فضول چیزوں میں پڑھ کر لوگ اپنا وقت جانے کیسے برباد کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی ان فضول لوگوں میں سے ایک فضول انسان بن جاؤں اور اپنی زندگی برباد کر لوں۔ ایسی ہی باتیں سوچتا ہوا وہ اپنی بائک کو تیزی سے گھر کے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ دروازے پر بائک کی جیسے ہی آواز سنائی تھی اور جلدی سے دروازہ کھل گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اماں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی بیٹے کے انتظار میں تھی۔ بہت دیر کر دی آج تم نے۔ جی امی، بس اسلم کے ساتھ باتوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، عمر نے موٹر سائیکل اندر کرتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں امی، کھانا تو میں نے اسلم کے ساتھ ہی کھا لیا تھا۔ اچھا تو تم گئے تھے آج اسلم کی طرف؟ ماں نے ایک آس سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کوئی بات کی اس نے تم سے؟ امی پلیز، اب آپ شادی والا قصہ نہ لے کر بیٹھ جائیں۔ لیکن میں آج تم سے فیصلہ کن بات کر کے ہی رہوں گی۔ میری زندگی میں تمہارے سوا اور ہے کیا؟ 15 سال ہو گئے تمہارے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اکیلی زندگی گزاری ہے میں نے، لیکن اب اس گھر کی خاموشی سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ گھر آباد ہو، تمہاری خوشیوں اور بیوی بچوں سے، مگر تم اپنی بوڑھی ماں کو اتنی سی خوشی نہیں دے سکتے۔ آخر کیا برائی ہے صبا میں؟ ٹھیک ہے، میری شادی کرنی ہے تو کر دیں، مگر صبا سے ہرگز نہیں۔ بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ بچپن سے میں نے تمہاری خالہ سے صبا کو مانگ رکھا ہے، میں اب کس منہ سے انکار کروں؟ اور صبا تو بہت چاہتی ہے تمہیں، وہ تو مر جائے گی بیچاری۔ امی پلیز، کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے، اور آئندہ مجھ سے صبا کے موضوع پر بات نہ کیجیے گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اماں پیچھے سے آوازیں دیتی ہوئی رہ گئیں۔ راستے کا تعین کیے بغیر وہ چلتا جا رہا تھا۔ کب موسم خراب ہوا اور تیز بارش برسنے لگی۔ اکتوبر کی ٹھنڈی راتوں میں تیز ہواؤں اور بارش سے عمر کو اپنے جسم میں سردی کی لہریں دوڑتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ وہ جہاں تھا اسی جگہ ٹھہر گیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا کہ وہ کس جگہ پر ہے، مگر تیز طوفانی ہواؤں اور بارش سے کچھ بھی وہ اندازہ نہیں کر پایا وہ اس وقت کس جگہ پر موجود ہے، اور پھر وہ بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اسے کس طرف کو جانا ہے۔ پھر وہ اس جگہ بیٹھ گیا کیونکہ سردی کی وجہ سے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ بارش آہستہ آہستہ رکنے لگی اور کچھ ہی دیر بعد بارش رک گئی، مگر تیز ہوائیں ابھی بہت تیز تھیں۔ عمر نے ابھی اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسے پنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آئی تو عمر نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس طوفانی رات میں بھلا مجھ جیسا پاگل کون ہوگا جو گھر سے باہر نکلے گا؟ اپنا وہم سمجھ کر اس نے سر کو جھٹکا اور جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، وہ جس پوز میں تھا کچھ کرنے کے لیے، مگر اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اس طوفانی رات میں اپنے سامنے ایک 20-22 سالہ لڑکی کو دیکھ کر اجنبی میں پڑ گیا۔ وہ جیسے سکتے میں تھا کہ پھر اس سکتے کو اس لڑکی نے نہیں توڑا۔ راستہ بھٹک گئے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل وہ ابھی تک سوچ میں تھا کہ رات کی اس بہت طوفانی رات میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی۔ بہرحال وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کی آواز سے ایسے لگا جیسے ان تیز ہواؤں میں کئی گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ چلو مان لیتی ہوں تم راستہ نہیں بھٹکے، بلکہ موسم کا مزہ لینے یہاں پر آئے ہو۔ مسکراہٹ لڑکی کے چہرے پر تھی۔ ہاں، وہ میں گھر سے نکلا تھا کسی کام سے، بارش کی وجہ سے مجھے یہاں رکنا پڑا۔ آپ یہاں اس طوفانی رات اکیلے؟ میرا مطلب ہے، ہاں میں یہاں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے انہیں، وہ نہیں آئے تو سوچا باہر چل کر دیکھ لوں۔ ویسے تو وہ اکثر دیر کر دیتے ہیں، مگر مجھے عادت ہے ان کے انتظار کی۔ عمر تو اب بھی یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چاندنی میں نہائی یہ لڑکی سفید لباس پہنے، کمر تک آئے بال ہوا کے زور سے بار بار اس کے خوبصورت چہرے کو چھپا دیتے تھے۔ بارش کے ایک قطرے نے بھی اسے نہیں چھوا تھا، جبکہ عمر خود اب بھی بارش کے پانی سے شرابور تھا۔ لگتا ہے آپ کا گھر قریب ہے، اس لیے تو بارش سے بھیگنے سے بچ گئیں آپ۔ ہاں، آپ کے پیچھے 4 قدم کے فاصلے پر تو میرا گھر ہے۔ عمر نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ ٹھیک 4 قدم کے فاصلے پر مٹی سے بنا یہ چھوٹا سا گھر، جس میں سے روشنی بھی دکھائی دے رہی تھی، اندر شاید دیا جل رہا تھا۔ حیرت ہے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔
میرے بالکل پیچھے کوئی گھر ہے، اگر پتا ہوتا تو کیا کرتے؟ وہ پھر اپنی خوبصورت آواز میں بولی۔ تو ضرور اس طوفان سے بچنے کے لیے اندر آنے کی اجازت مانگتا۔ تو اب آ جائیں، وہ ایک خوبصورت ادا سے بولی۔ عمر کا دل تو چاہا کہ فوراً اس کی بات مان لے، مگر اسے کچھ مناسب بات بھی نہیں لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، رات کی اس وقت آپ کے ساتھ جانا، اور پھر آپ کے شوہر بھی تو آنے والے ہیں۔ میں نے کہا نا، انہیں دیر ہو جائے گی۔ نہ جانے اس کے لہجے میں غصہ تھا یا ناراضگی۔ بہرحال عمر فوراً ہی ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بارش کی وجہ سے مٹی کافی چکنی ہو گئی تھی۔ عمر بہت مشکل سے قدم اٹھا پا رہا تھا، جبکہ وہ بہت پرسکون سے چلتے ہوئے اپنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو گئی۔ عمر بھی لڑکھڑاتا چلتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ آ جائیے۔ عمر اب گھر کے اندر موجود تھا۔ اس ایک کمرے نما گھر میں سوائے ایک دیے کے اور کچھ بھی تو نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ عمر کو ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ آپ یہاں رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ گھر تو بہت ہی چھوٹا ہے۔ عمر نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ بس ایک دوسرے کے دل میں جگہ ہونی چاہیے، گھر چھوٹا ہو یا بڑا کیا فرق پڑتا ہے۔ عمر نیچے زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ چکا تھا، وہ بھی عمر سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ یہاں اس موسم میں اس وقت یہاں کیسے؟ عمر نے سوچا یہ لڑکی اتنا خلوص دکھا رہی ہے، اتنے اعتماد سے مجھے اپنے گھر لے کر آئی ہے، تو مجھے بھی اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور پھر اس نے اپنے دل کی تمام باتیں اس سے کر دیں، اور یہ بھی کہ آج وہ اپنی امی سے کس بات سے ناراض ہوا اور ناراضگی میں ہی چلتے ہوئے یہاں آ گیا۔ اپنی بات مکمل ہونے کے بعد عمر نے جب نگاہ اٹھائی تو اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضگی دکھائی تھی، اور آنکھوں سے شعلے سے لپکتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ عمر اس کے یوں اپنی طرف دیکھنے سے گھبرا سا گیا۔ ایک دم اس کے ہونٹوں پر کچھ مسکراہٹ سی آ گئی تو عمر کو بھی تسلی ہوئی کہ چلو یہ ناراض تو نہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی کی ساری کہانی آپ کو سنا دی، اور آپ نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ مہر النساء، وہ اپنی خوبصورت آواز میں بولی، اور پھر خاموش ہو گئی۔ عمر نے ہی دوبارہ اس خاموشی کو توڑا۔ میں نے تو اپنے بارے میں بتا دیا، آپ کچھ نہیں بتائیں گی؟ کتنی دیر ہوئی آپ کی شادی کو؟ 10 سال۔ عمر کو حیرت ہوئی۔ مگر آپ تو مجھے کافی چھوٹی لگتی ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں بہت جلد لڑکیوں کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں، وقت آنے پر وہاں شادی ہو یا نہ ہو، لڑکا مانے یا نہ مانے، گھر والوں کا ارادہ بدل جائے تو کوئی نہیں جانتا۔ بڑے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بہتر ہی کرتے ہوں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے عمر بالکل بھول گیا کہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی وہ اپنی ماں کو انکار کر کے ہی گھر سے نکلا ہے، مسلسل کئی سال سے اپنے بڑوں کی نافرمانی کرتا آ رہا ہے۔ اپنی بات پوری کر کے عمر نے مہر النساء کی طرف دیکھا تو اسے فوراً اپنی آنکھیں جھکانا پڑیں۔ وہ اپنی ہی تحریر ان آنکھوں میں دیکھ چکا تھا جو ابھی کچھ لمحے پہلے خود ہی بیان کر چکا تھا۔ جانے کیا تھا مہر النساء کی آنکھوں میں، عمر کی دوبارہ ہمت ہی نہ ہوئی دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر مجھے اپنی ایک دوست کی یاد آ گئی۔ کئی سالوں تک اپنے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا دیکھیں وہ اس کا نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسے اپنا سب کچھ ماننے لگی، اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ شہر چلا گیا، دوسرے شہر۔ اسے بہت سا پیسہ کمانا تھا۔ وہ اپنے پیچھے ان رشتوں کو بھول گیا جو آس لگائے اپنی چوکھٹ پر جانے کب سے ان کے انتظار میں تھے۔ میری سہیلی کے گھر والوں نے اس کے گھر والوں سے بات کی، مگر ان کا یہی جواب، ہمارا بیٹا گیا ہے تو کچھ بن کر ہی آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ رشتہ توڑنے کی بات کی تب بھی نہیں آیا، رشتہ ٹوٹ گیا وہ تب بھی نہیں آیا۔ میری سہیلی اس ڈر سے اس کے گھر والے اسے کسی اور کا نہ بنا دیں، اس نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی، وہ تب بھی نہیں آیا۔ مجھے نفرت ہے ان سارے مردوں سے جو دوسروں کی آس کو توڑ کر اپنی خوشیوں کا محل بناتے ہیں۔ انہیں کبھی سکھ چین نصیب نہیں ہوگا۔ تم بھی تو ان میں سے ایک ہو، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ عمر مہر النساء کی اس جنونی کیفیت کو دیکھ کر ہوا سے باختہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہی اس کے سامنے بیٹھی موہم سی لڑکی بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے، معصوم چہرے پر نفرت کی جنونی کیفیت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ عمر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمر نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ ہی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتا، کبھی دوسری دیوار سے، مگر باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ نہیں بچو گے تم، کیوں ہر بار لڑکیاں ہی اپنی جان دیں؟ آج تمہیں مرنا ہوگا۔ مہر النساء کے بازو لمبے ہوتے ہوئے عمر کی گردن تک پہنچ چکے تھے۔
اس کے دونوں ہاتھ عمر کی گردن کو دبوچنے ہی والے تھے کہ دور سے ہلکی سی اذان کی آواز عمر کے کانوں سے ٹکرائی۔ ساتھ ہی عمر نے اونچی آواز میں اذان دینی شروع کر دی۔ اذان کی آواز سے مہرالنساء کے بازو فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ عمر اب بھی کانوں پر ہاتھ رکھے اونچی آواز میں اذان دے رہا تھا۔ مہرالنساء غصے سے پھنکارتی ہوئی عمر کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کی اور غائب ہو گئی۔ عمر جس جگہ کھڑا تھا اب وہاں کوئی کمرہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف گھوم کر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف قبریں تھیں۔ تو کیا اس نے پوری رات ایک قبرستان میں گزار دی؟ اس نے ابھی واپسی کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے ایک شخص چلتا ہوا اپنی ہی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں؟ آپ کی حالت دیکھ کر لگتا ہے آپ کافی دیر سے یہاں موجود ہیں۔ عمر نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا جو کہ مٹی سے لت پت تھے اور رات طوفانی بارش کی وجہ سے اب بھی گیلے تھے۔ اس لڑکے کی اس طرح نرم لہجے سے بات کرنے سے عمر کو تسلی ہوئی کہ یہ انسان ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اور پھر عمر نے ڈرتے ہوئے رات کا تمام قصہ اسے سنا دیا۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا تمہارے ساتھ مہرالنساء نے ضرور کچھ برا کرنے کی کوشش کی ہوگی، مگر شکر ہے تم بچ گئے۔ میں وہ شخص ہوں جس کی 10 سال پہلے مہرو سے منگنی ہوئی تھی، مگر میں نے اسے کوئی دھوکہ فریب نہیں دیا، بلکہ اس کے گھر والوں نے ہی صبر سے کام نہیں لیا اور بار بار رشتہ توڑنے کی دھمکی دیتے رہے۔ میرا آنا ممکن نہیں تھا، کچھ ٹائم ہی تو مانگا تھا میں نے ان سے، مگر انہوں نے منگنی توڑ دی۔ کچھ دن مجھے بھی غصہ رہا، لیکن پھر مہرو کا خیال آتے ہی میں نے اتنا سب کچھ سمیٹا اور یہاں واپس آ گیا۔ مگر جس دن میں یہاں آیا اسی دن مہرو نے اپنی جان دے دی۔ اس نے میرا انتظار نہیں کیا، بہت جلدی کی اس نے۔ اگر وہ تھوڑا سا صبر سے کام لے لیتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ آج میں اور مہرو ایک ساتھ ہوتے، اپنی زندگی ساتھ مل کر گزار رہے ہوتے۔ اس کی روح اس قبرستان میں بھٹکتی پھرتی، مگر وہ مجھ سے نہیں ملتی۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے ملے، میں اسے مناؤں۔ میں بے وفا نہیں تھا۔ میری باتوں سے شاید اس کی روح کو قرار آ جائے اور اس کا بھٹکنا ختم ہو جائے۔ عمر جب تک وہاں بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا، اسے مسلسل صبا کا خیال آتا رہا۔ کئی سالوں پہلے اس کی ماں اور خالہ نے ان دونوں کی بات پکی کر تو دی تھی، مگر کچھ عرصے گزرنے کے بعد عمر کہیں اور دل لگا بیٹھا، اور پھر بے وفائی کا غم اور بار بار اس کی ماں کا صبا سے شادی کا مطالبہ۔ وہ چڑ ہی تو گیا تھا کہ وہ صبا سے شادی نہیں کرے گا، مگر مہرالنساء کی کہانی سن کر عمر کو بار بار ایک خیال آ رہا تھا، ایسا نہ ہو امی خالہ کو فون کر کے انکار کر دیں اور کئی سالوں سے انتظار میں بیٹھی صبا مہرالنساء کی طرح زہر کھا لے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ایک اور صبا کو مہرالنساء نہیں بننے دوں گا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔